السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. معزز حاضرین، دعا سے متعلق مختلف فوائد کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، دعائیہ کلمات اس کی زبان پر جاری رہیں، دعا دینے میں دعا کرنے میں کبھی وہ بخیلی نہ برتے، کیونکہ جیسا کل ہم نے جانا کہ ہر حال میں دعا انسان کے حق میں مفید ہی ہوتی ہے. دعائیں کبھی رائگاں اور کبھی ضائع نہیں جاتی. دعاؤں سے کوئی انسان صرف یہ نہ سمجھے کہ جو اپنے لیے دعائیں کی جاتی ہیں بس وہی دعائیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سامنے والوں کو، غیب لوگوں کو جو موجود نہ ہوں، غائب ہوں، چاہے اپنی زندگی میں رہے ہوں یا اپنے پچھلے زمانے رہے ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ان کو دعاؤں سے ہمیشہ دعاؤں کا ہدیہ ان کو پیش کرتا رہے، کیونکہ ان دعاؤں کا قبل اس کے کہ کوئی اور فائدہ اٹھائیں خود اسی کو فائدہ پہنچتا ہے. معزز حاضرین، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے حق میں دعا دیتا رہے، دعائیہ کلمات کہتا رہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے مختلف احادیث میں یہ بات وارد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے: دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان کی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کے حق میں دعا جو سامنے موجود نہ ہو، دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. عند رأسه ملک موکل به كلما دعا لأخيه قال الملك الموکل به آمین ولک بمثل. یعنی جب کبھی کوئی مسلمان بندہ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرے تو دعا کرنے والے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مکلف ہوتا ہے، موکل ہوتا ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے تو وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے یہاں مکلف ہے، ایک ذمہ داری پہ لگایا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تو نے دعا دی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اس کے حق میں جس کے حق میں تو نے دعا کی ہے، اور تیرے حق میں بھی اللہ تعالیٰ ویسی ہی دعا قبول کرے. جیسے تو نے اس کے لیے دعا کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیرے حق میں بھی وہی دعا کرے. تو مسلمان کبھی دوسرے کو دعا دینے میں بخیلی سے کام نہ لے، اچھی دعائیں دے، برکت کی دعائیں دے، اللہ کے احسان کی دعائیں دے، اور جو خیر کی دعائیں دوسروں کے حق میں وہ کر سکتا ہو اس میں کبھی بخیلی نہ کرے، کیونکہ سب سے پہلا مستفید اس کا وہ ہوگا، کیونکہ اس پر آمین کہنے والے وہ مخلوقات ہیں جو معصوم ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت میں لگے رہتے ہیں. ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے: افضل الدعاء دعوت غائب لغائب. سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ کوئی وہ آدمی جو سامنے موجود نہ ہو اس کے حق میں وہ دعا کرے جو وہاں سے غائب ہو. دعوت غائب لغائب، یعنی کوئی ایسا آدمی، جیسے میں بیٹھ کر کے کسی اور کے حق میں دعا کروں، آپ کسی اور غیر موجود شخص کے حق میں دعا کریں، یہ دعائیں افضل دعا کہلاتی ہیں، سب سے بہترین دعائیں کہلاتی ہیں. اور اسی طریقے سے امام نووی نے
جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پیش کی، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتِلْكَ الدَّعْوَةِ۔ سلف صالحین کا بعض اوقات طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اگر اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اگر اپنے لیے کوئی دعا مانگنی ہوتی تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا کر دیتے۔ جو اپنے لیے خیر مانگنا ہوتا وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں خیر مانگ لیتے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهَا تُسْتَجَابُ، کیونکہ لوگوں کی دوسروں کے حق میں کی گئی دعائیں جو سامنے موجود نہ ہوں قبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہے۔ وَيَحْصُلُ لَهُ مِثْلُهَا، اور خود اس کو بھی وہی ملتا ہے جو اس نے دوسرے کے حق میں دعا مانگی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کا ذکر خیر ہو، دوسروں کے حق میں دعائیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی غیبتیں کی جائیں، ان کو برا بلا کہا جائے، ان کے حق میں نازیبا کلمات استعمال کیے جائیں۔ اس کے مقابلے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق میں ہدایت کی دعا کرے، دوسروں کو گمراہی پر بھی دیکھے، دوسروں کو بگڑا ہوا بھی دیکھے، غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھے، اس کے حق میں ہدایت کی دعا کر دے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی فقہ اسے عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کرے۔ جو بھی وہ دعا دوسروں کے حق میں کرے گا، فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے کہ اے اللہ جو دعائیں اس نے دوسروں کے حق میں کی ہیں اس کے حق میں بھی وہی دعا تو فرمانا، وہی دعا اس کے حق میں قبول فرمانا۔ تو معزز حاضرین، دعائیں چونکہ سب سے افضل ترین عبادت ہیں تو اس میں انسان کبھی بخیلی نہ برتے، بلکہ وہ اپنی زبان کو دعاؤں کا عادی بنائے رکھے۔ سامنے والے نے کوئی خیر کا کام کر لیا، کوئی بھلائی کا کام کر لیا، کوئی احسان اس پہ کیا، تو شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اور اگر تمہارے پاس طاقت نہ ہو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینے سے، تو دعا دے دو، دعا اس کا بہترین بدلہ ہے، دعا اس کا بہترین بدلہ ہے۔ اسامہ بن زید کی روایت امام ترمذی نے روایت کیا، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ کہتے ہیں کہ جس پر کوئی احسان کر دیا جائے، یعنی کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دے، کوئی بھلائی کر دے، کوئی اچھا معاملہ کر دے، اور وہ اس کے بدلے میں احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیر کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے، تو کہتے ہیں فقد ابلغ فی الثناء، اس نے تعریف میں ماشاءاللہ حد کر دی ہے، بہترین الفاظ اس نے استعمال کر لیے۔ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو بدلے میں آپ کو اس کا احسان چکانا چاہیے، اس کو بھی خیر کا کام، خیر کا معاملہ اس سے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کے تعلق سے اگر کوئی آپ کو بھلائی کے ساتھ پیش آئے، آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو آپ اس کو بدلے میں ہدیہ پیش کریں۔ اگر آپ کی طاقت نہ ہو، اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو، کوئی مالدار کسی غریب آدمی کو ہدیہ پیش کر دے، اگر وہ کچھ دے نہیں سکتا اپنی طرف سے تو کم از کم وہ جزاک اللہ خیرن کہہ دے، تو اس نے اپنا عمل اس اللہ کے حوالے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے دے سکتا ہے جو اس نے آپ کو دیا، جو اس نے آپ کو دیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، تو گویا آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اے اللہ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، بدلے میں تو اس پہ احسان کر دے۔ دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، تو بندہ کبھی دعائیہ کلمات میں بخیلی نہ کرے، سامنے والے کو ہو، غیر موجود شخص کے لیے ہو، یا پھر اس کی اور وسعت کو دیکھیں۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے، جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں، جنہوں نے امت پر اور ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہمارے اپنے والدین بھی کیوں نہ ہوں، ان سب کے حق میں سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہم پیش کر سکتے ہیں تو دعا کا تحفہ ہے، دعا کا ہدیہ ہے۔ دعا سب سے بہترین چیز ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں داخل ہونے کے راستے ہیں پورے راستے بند ہو جاتے ہیں، سوائے 3 راستوں کے۔ 2 راستوں کا تعلق خود اس کے اپنے عمل سے ہے، اور تیسرا راستہ ولد صالح یدعو لہ،
ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ والدین کے حق میں اولاد کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے، سب سے بہترین ہدیہ ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کے ساتھ گزر چکے مسلمان لوگ ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کی مغفرت فرما۔ ان تمام کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، اور یہی طریقہ ہے کہ انبیاء کا جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ السلام، یا اگر علماء میں سے علماء کے نام آئے، ائمہ کے نام آئے، رحمہ اللہ، غفر اللہ لہ، یہ جو کلمات ہمیں سکھائے گئے دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ کلمات ہیں جو ہمیں اپنے انبیاء کے لیے، اپنے رسولوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے اور اپنے جتنے سلف گزرے ان تمام کے لیے، بلکہ سب کے حق میں استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دعائیہ کلمات ہم ان کے حق میں استعمال کرتے رہیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ اس کی زبان بابرکت ہوتی ہے، اس کے کلمات بابرکت ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنی زبان اور اپنے کلمات سے فائدہ اٹھانے والا خود وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کو دعاؤں سے تر رکھیں، ہمیشہ اپنی زبان پر دعائیں رکھیں، خود اپنے حق میں دعا کریں، اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اپنی بیوی بچوں کے حق میں دعا کریں، والدین کے حق میں دعا کریں، سامنے والوں کو دعائیں دیں، جو گزر چکے ہیں ان کو دعا دیں، غیب میں جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو ان کے حق میں دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں سب سے پہلے فائدہ ہمیں ایسے پہنچاتا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو موکل کر رکھا ہے جو اسی بات کا مکلف ہے، اسی بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہتا رہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما اور اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ اخیر میں ایک بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کلمات استعمال کر لے یا اس جیسے کلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما، اگر یہ دعائیہ کلمات بندہ استعمال کرے تو کہتے ہیں کہ جتنے اس سے پہلے لے کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس تک جتنے مومن مرد گزرے ہیں، جتنی مومن عورتیں گزری ہیں، ان تمام مومن مردوں اور عورتوں کے مقابلے میں ایک ایک شخص کے بدلے ایک ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جائے گی، ایک ایک مومن مرد کے بدلے ایک ایک مومنہ عورت کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جائے گی اگر وہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ کروڑوں لوگ گزرے ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے کتنے لوگ گزرے ہیں، صرف آپ کا یہ کلمہ کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، یہ آپ کے لیے نیکیوں کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، دعا سب سے بڑی عبادت، دعا تمام عبادتوں کا مغز اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ دعا کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنے حق میں ہو، دوسروں کے حق میں ہو، سامنے والوں کے حق میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عبادت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔